ان کا جواب دیکھیے سننے کے بعد، یہ کیا بات ہے کہ آپ اسلام پیش کر رہے ہیں؟ اسلام اپنے گھر میں پیش کریے۔ فرمایا کہ جب میری امت کے دل کے اندر دنیا کی عظمت پیدا ہو جائے گی اور وہ دنیا کو بڑا سمجھنے لگیں گے اور دنیا کو بڑا باوقار سمجھنے لگیں گے، تو پھر اسلام کی ہیبت، اسلام کا دبدبہ، اسلام کی عظمت ان کے دل سے نکال دی جائے گی۔ ان کے دل میں اسلام کی کوئی خاص عظمت نہیں رہے گی، وہ اسلام کے طور اور طریقے کو بس ہلکا سمجھیں گے، یوں ہی کہ چلو اللہ نے کہا ہے تو رسم رسمائی کے طور پر سمجھیں۔ آج دیکھ لیجئے ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ آج اگر کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ بھئی اسلام کا طریقہ یہ ہے، تو عظمت تو اسلام کی ہونی چاہیے کہ بھئی جب اسلام کا طریقہ یہ ہے تو اس کے مقابلے میں تو زبان بھی نہیں کھولنی چاہیے۔ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ابھی کوئی 20-25 دن پہلے ایک مسئلہ آیا، ایک رشتے کا مسئلہ، تو وہاں بات چلنے لگی کہ بھئی کیا ہے طور طریقہ، کیسے ہوگا، کیا کرنا ہے۔ تو اس میں بات رکھنی شروع کی۔ ہم نے کہا کہ بھئی دیکھیے یہ لوگ دیندار لوگ ہیں، دین کے مطابق سارے کام ہو جائیں۔ تو سامنے والا بھی مسلمان تھا کہ میں یہ سارا دین تھوپنے کے لیے ہے کیا؟ ان کا جواب دیکھیے سننے کے بعد، دین دوسروں پہ تھوپا نہیں جاتا ہے، دین اپنے گھر میں لائیے گا۔ دوسرے بھی تو طور طریقے ہوتے ہیں، سامنے والے کی بھی تو عزت ہوتی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ اسلام پیش کر رہے ہیں؟ اسلام اپنے گھر میں پیش کریے۔ اب آپ اس مثال سے سمجھیے کہ دنیا اور ایک طرف اسلام، جب ان کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ بھئی شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق کام ہو جائے، تو فوراً وہ آدمی چڑ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو ہلکا سمجھ رہا ہے اور دنیا کو عظمت دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب دنیا کی وقعت دل کے اندر پیدا ہو جائے گی تو لوگ اسلام کو ہلکا سمجھنے لگیں گے، اور جب اسلام کو ہلکا سمجھنے لگیں گے، ہماری تو پہچان ہی اسلام تھی۔ اور میں نے بتایا کہ جو آدمی، جو قوم اپنے شعار اور اپنی طور اور طریقوں کو بھول جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے عزت نہیں پا سکتی، چاہے کتنا ہی تم کسی کو خوش کرنے کی کوشش کر لو، عزت نہیں پا سکتے۔ جس طریقے سے میں نے مثال سے سمجھائی کہ امام صاحب کی ایک شناخت پہچان ہوتی ہے، کرتا پاجامہ، ٹوپی، داڑھی۔ اگر امام صاحب کرتا پاجامہ چھوڑ کر کے پینٹ شرٹ پہن کر کے آ جائیں تو تم ان کی عزت نہیں کرو گے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کی عزت اور عظمت اسلام پر چلنے میں ہے۔ جب تم اسلام کو فالو نہیں کرو گے، اسلام کے طور طریقوں کو عظمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھو گے، اور تم دنیا کے معاملات کو کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، ہاں اسلام بھی اپنی بات ٹھیک ہے، لیکن بہرحال دنیا کے بھی معاملات کرنے پڑتے ہیں، ہر جگہ یہی معاملہ ہے۔ اسلام کی جب بات آئے گی میں، ہاں اسلام بھی اپنی جگہ ہے مگر دنیا کے بھی معاملات ہیں، اسلام بھی اپنی جگہ ہے، دنیا کے بھی تو دنیا کو اتنا بڑھاؤ گے تو یاد رکھو کہ دنیا کی نظروں میں ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے۔ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جب تم دنیا کے اتنے پیچھے چل رہے ہو کئی سالوں سے اور تمہیں اسلام اتنا پیچھے ڈال رہے ہو، تو پھر دنیا میں تمہیں عزت مل کیوں نہیں رہی ہے؟ ملنے کی نہیں۔ جب ہم اپنی شناخت کو ہی کھو بیٹھے ہیں۔ اب سے چند سال پہلے تک ہم نے دیکھا ہے، ہم ایک جگہ سفر کر رہے تھے، اوٹی جا رہے تھے، اور بھی کئی دفعہ جانا ہوتا تھا، راستے میں پولیس والوں نے روکا تو وہ جیسے چیک کرتے ہیں تو چیک کرنے لگے، تو انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ اچھا مطلب وہ شراب تو نہیں پی رہے ہیں، شراب پی کے تو ڈرائیو نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے روکا، اسی ملک ہندوستان کے اندر انہوں نے دیکھا، کہنے لگے کہ اچھا آپ مسلمان ہیں، بھائی مسلمان تو شراب نہیں پیتا ہے، سمجھیے آپ، مسلمان تو شراب نہیں پیتا، ٹھیک ہے آپ جائیے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں دیکھو بھائی میں الٹا سیدھا کام تو نہیں کر رہے ہیں، شراب پی کر آئے ہوں گے، سب سے زیادہ پی رہے ہیں، تو ایک شناخت وہ تھی، عظمت ملی، عزت ملی، پولیس والوں نے دیکھ کر کے کہا کہ نہیں آپ جائیے، آپ تو مسلمان ہیں۔ اب جب ہم نے اس طریقے کو چھوڑا تو اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمان ہے تو اور گہرائی سے چیک کرو کہ شراب تو نہیں پی کا رہا۔ تو ہم نے جب اپنی شناخت کو چھوڑا تو ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ لیکن اگر اسلام کو سینے سے لگا کر کے رکھتے تو عزت اور عظمت ہماری غلام ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی بات سمجھائی کہ جب میری امت دنیا کی چیزوں کو عظمت دینے لگے گی، بڑا سمجھنے لگے گی، تو اسلام کی ہیبت دلوں سے نکال دی جائے گی۔